بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ تنویر احمد اسپیک چینل میں ایک اور ویڈیو لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے کورس کوڈ 419 علم التعلیم کے لیکچرز کا آغاز کیا ہوا، اور یہ جو آپ کا سبجیکٹ ہے بی اے ایسوسیٹ ڈگری پروگرام میں جن اسٹوڈنٹ میں رکھا ہوا ان کے لیے یہ لیکچرز بہت اسینشیل ہیں اور مفید ثابت ہوں گے، کیونکہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، آپ جاب ہولڈر ہوتے ہیں یا اور آپ کی کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ اس کو یوٹیوب کو جوائن کرنے کے بعد ان لیکچرز کو آدھے گھنٹے کا لیکچرز ہے، اس کو جوائن کر کے اپنے نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جب ہم لیکچرز کا آغاز کریں، تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی تمام کی تمام ویڈیو آپ کو ای میل پہ انٹیمیشن مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکے۔ تو آج کا لیکچر ہے یونٹ 3، اور یونٹ 3 کے لیکچرز کا پارٹ 1 ہے، چونکہ یہ بھی تعلیم کی تاریخ ہے اسلامی دور میں، اور یہ کافی لینتھی چیپٹر ہے، اور اس کو 1 2 3 4 5 6 جو ہے نا اس کی ویڈیو ہم ترتیب دیں گے، اور کیونکہ اسلامی تاریخ ہے اور اس کے اکارڈنگلی اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ بھی لینتھی چیپٹر ہے، تو اس میں تعارف ہے۔ تعارف اس کا یہی ہے کہ اس کو 6 ذیلی مطلب حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر ایک جو ذیلی حصہ ہے اس کا وہ خود آزمائشی کے طور پر آزمائشیں دی گئی ہیں، آپ اس سے مطالعہ کر کے اپنے نالج کو انہینس کر سکتے ہیں۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم کے مفہوم بیان کر سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجوزہ نظام تھا اس کے بارے میں آپ جان سکیں گے، صفحہ کا نظام جو ابتدائی تعلیم کا، خلاف راشدہ اموری دور کی تعلیمی کے بارے میں بحث کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ مدرسہ نظامیہ بغدادیہ، جامعہ ازہر، جامعہ زیتونیہ، جامعہ قرویون کے بارے میں آپ جان سکیں گے، اندلس کے نظام تعلیم پر آپ جان سکیں گے۔ اس کے علاوہ سوان جتنے بھی یہاں پہ لکھے ہوئے 14 پوائنٹس اس کے مطلب آپ کو علم حاصل ہوگا۔ تو سب سے پہلے اسلامی نظام تعلیم کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، چونکہ اسلام کا باقاعدہ صحیح، ویسے تو بابا آدم کے دور سے ہی مسلم دنیا چلی آ رہی ہے، لیکن اصل جو چیزیں تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد یا اس سے پہلے کا جو چیزیں تھیں اس کے بارے میں آپ کو بتانا یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ اسلام دین کا وہ جو دین ہے، حضرت آدم علیہ السلام ان کی اولاد ہے، اور قیامت تک ان کو پسند کیا گیا ہے، اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے جو انہوں نے اپنے اللہ کے تھرو احکامات پہنچائے اور آخرت کے حقدار بنے گے۔ اسلام کی تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت اور قرآن کے نزول کے ساتھ ہوئی۔ اسلام ایک ایسا ہمگیر مستقل تحریک ہے جس کی بنیاد کا فلسفہ عقائد، خیالات اور عملیات پر ڈپینڈ کرتا ہے، جنہیں لوگوں تک پہنچانے اور اس کی زندگی کا جز بننے کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کا سہارا لیا جاتا ہے ان تمام چیزوں سے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب تھا نبوت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی ان پر نازل فرمائی، اسی سے آپ اندازہ لگا گیا، پڑھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے نام سے جس نے عالم کو پیدا کیا، انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جن کا اس کو علم نہ تھا۔ یعنی کہ قرآن کی ابتدا ہی پڑھ کے اسی سے آپ اندازہ لگا دیں کہ قرآن بذات خود اس میں جو پہلی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو وہ تعلیم کے بارے میں بتائی گئی۔ تو اس سے اسلام میں جو نظام تعلیم ہے اس کی ابتدا کس قدر مسحور کن ہو سکتی ہے، اور کس قدر آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا اسینشیل ایلیمنٹ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ تو اس نظام تعلیم کی، اسلامی نظام تعلیم کی جو ابتدا ہے آیات شریفہ سے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کا انسانوں میں ایک ہمگیر انقلاب برپا کرنے کی ذمہ داری سونپی، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کم و بیش ایک ربا صدی یعنی کہ دائی انقلاب کی خود رہنمائی فرمائی۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب و تہذیب تمدن کے ایک دائی تھے اور اس ماحول کو اچھے طریقے سے سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس کے پس منظر میں عرب کے جو موجودہ علم احداث کا اس کا مختلف جائزہ بھی لینا ضروری ہے۔ زمانہ جاہلیت کے تعلیمی حالات سے متعلق جو معلومات محفوظ ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے پہلے عربوں کی زبان جو پختگی عرب سے آ چکی تھی۔ بے شمار نظمیں زمانہ جاہلیت کی طرف منسوب ہیں، اور اس میں 7 مشہور نظمیں جس میں 7 ملکات ان کو اس عہد کی یادگار کہا جاتا ہے۔ نثر میں بہت سی مطبوعہ تقریروں، ضرب الامثال، کہانیوں، کہان اور حکمہ پنجوں کی فیصلوں کی صورت میں ان کی یادگاریں ہم تک پہنچی۔ ان کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں میں بلاغت، ظرافت، حسن و ذوق، وسعت کا نظر بہت بلند تھا۔
تمام غیر عربوں کو اجمی یعنی کہ گونگے کہتے تھے، عربی جو ہے نا اجموں کو گونگے کہتے تھے۔ قدیم حوالے سے معلوم ہوتا کہ اس زمانے میں تعلیم گاہیں تھیں، چنانچہ مکہ کے قریب ایک ایسی تعلیم گاہ تھی جس میں قبیلہ حزیل کے ایک عورت ظلمہ نے بچپن میں تعلیم پائی تھی۔ برقہ بن نوفل مکے کا ایک باشندہ تھا جس نے زمانہ جاہلیت میں توریت اور انجیل کو عربی میں منتقل کیا۔ غالباً یہ مکے ہی کے اہل علم تھے جنہوں نے عربی زبان کو سب سے پہلے ایک تحریری زبان کی حیثیت عطا کی تھی۔ جیسا کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے واقعے سے ظاہر ہے، ادبی ذوق زمانہ جاہلیت میں صرف عربوں میں ہی نہ تھا بلکہ عرب میں رہنے والی دوسری قوموں میں بھی اس کا پتہ چلتا ہے۔ مدینہ منورہ کے یہودیوں نے ایک بیت المقدس قائم کر دیا، نیم عدالتی اور نیم تعلیمی ادارہ تھا، اور زمانہ جاہلیت میں عربی زبان میں اس میں پڑھنے لکھنے کے لیے کئی ایسے الفاظ ملتے تھے۔ قرآن مجید میں حسب ذیل الفاظ آئے ہیں: لو، ریگ، کرتاس، قلم، نون، یہ تمام کی تمام چیزیں، مرقوم، سطور، مسکن، مکتوب، قرآن پاک سے یہ ثابت ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عربی زبان کی پختگی اور وسعت یعنی کہ اس کی جو کمپریہنسو طریقے سے اس کو جو پڑھنے کے لیے مہارت کے ساتھ مکے اور مدینے میں بیت المدارس کے موجودگی میں جو پھیلایا گیا، عربوں کی شعری ذوق اور قصہ خوان کی مجالس میں باوجود جاہلیت کا معاشرہ ایک مہذب اور علم کی روشنی سے منور معاشرہ نہیں تھا۔ یہ اقرا کا خداوندی حکم، انسان کی آخری الہامی کتاب قرآن کا نزول، علم کی فضیلت کا اعلان، انسان کی عارضی اور ابدی زندگی کے لیے اس کی ضرورت و اہمیت، اور انبیاء کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خود عمل تھی اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اس کی کوشش تھی۔ تعلیم و تبلیغ۔ تعلیم کا مفہوم تبلیغ کے بغیر ناممکن اور ادھورا ہے۔ حقیقت میں تعلیم اور تبلیغ ایک ایسی چیز ہے جس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، جن کے تحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود نو مسلم گروہوں، قبیلوں اور بستی میں مبلغ بھجوائے جو انہیں قرآن سکھاتے اور اسلام کی تعلیم دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ کے ابتدائی زمانے میں جو ہجرت سے 2 سال پہلے منعقد ہوئی تھی، اس میں تمام باشندوں کو اسلام قبول کروایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے تربیت یافتہ معلم روانہ فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف مبادی دین بلکہ عبادت کے طریقوں کی تعلیم دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہجرت اور اہم چیز تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتب مقرر کر رکھے تھے، جن کا قیام یہ تھا کہ جیسے جیسے وہی نازل ہوتی تھی وہ اس کو نقول کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے تو انہیں قرآن مجید کی چند صورتیں اپنی بہن کے گھر لکھی ہوئی ملی تھی۔ اس سے اندازہ لگاتا ہے کہ آپ ان کی بہن کتنا پڑھا لکھنا جانتی تھی۔ تو یہ تعلیم اور تبلیغ کی ابتدا تھی۔ صفا اسلام کی پہلی درسگاہ اس کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ ہجرت کے وقت جب کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ تشریف لائے، بے شمار بے حد اہم جنگی اور سیاسی مصروفیت کے باوجود آپ معلم نے مدینہ منورہ سے ناخواندگی کو دور کرنے پر خاص توجہ دی، یعنی کہ پڑھے لکھے ان پڑھ لوگوں کو پڑھے لکھے لوگوں میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ نے بے شمار کام کیا۔ اس کے اوائل میں حضرت سعد بن عاص کو مقرر فرمایا لوگوں کو لکھنے اور پڑھنے کی تعلیم دے۔ حضرت سعد بن عاص خوش نویس بھی تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواندگی سے اتنی دلچسپی سی کہ ہجرت کے دوسرے سال میں جب 60-70 مکے والے جنگ بدر میں قیدی بنا کر مدینہ لا گئے تو آپ نے ان لوگوں کا جو مال دارنا کی رہائی کے لیے فدیہ مقرر کیا کہ مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا سکھائیں۔ حضرت ابابا یعنی کہ جو بھی وہاں پہ اس وقت قیدی تھے، آپ نے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ مدینہ اور مکہ کے جو بچوں کو آپ تعلیم دینا سکھائیں اور 10 بچوں کو تعلیم دیں، آپ کو رہا کر دیا جا کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صفحہ میں قیام کرنے والی کی ایک ایسا مدرسہ کا بندوبست کیا جس میں درسگاہ صفحہ میں نہ صرف مقیم لوگوں کی تعلیم کا انتظام کیا بلکہ وہاں کے مدینے میں صرف 10 کے لیے حاضرت سے وقتاً فوقت عارضی طور پر صفحہ کے 10 میں شریک ہونے والوں کی بھی کمی نہ تھی۔ مقیم طلبہ کی تعداد کم و بیش ہوتی رہی تھی۔ مسند امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک قبت پر مقیم طلبہ کی تعداد 70 ہو گئی تھی۔ مقامی طلبہ کے علاوہ دور دراز کے قبائل سے بھی طلبہ وہاں پہ آتے تھے اور نصاب وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے واپس ہو جاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے تربیت یافتہ صحابہ کو قبائلی وفود کے ساتھ ان کے بدنوں کو روانہ فرماتے تھے۔ ہجرت کے ابتدائی برسوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، جب مدینے سے باہر وہ جاتے تھے حکم دیتے کہ ترک وطن کر کے مرکز اسلام کے قریب آبسیں۔ بعض اوقات اپنی آبادیاں بسانے کے لیے زمینیں عطا کی تھی۔ اس طرح لوگ مرکز اسلام کے قریب آبستے، انہیں تعلیم حاصل کرنے کے زیادہ مواقع ملتے۔ بعض اوقات جو تبلیغی تعلیمی مشن تھا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے پاس گھر میں رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، زمینیں بھی عطا کرتے، جگہ بھی رہنے تھے، اس طرح وہ تعلیم حاصل کرتے اور وہاں سے چلتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک بہت دستگاہ جو صفا کے نام پہ
بنائی گئی تھی، یہاں پہ کم از کم 9 مساجد عہد نبی میں موجود تھی، اور ہر مسجد اپنے آس پاس کے محلے والوں کے لیے درسگاہ کا قیام کا بندوبست کرتے تھے۔ قباء مدینہ منورہ کے جنوب میں مسجد نبوی سے کل 2-2.5 میل پر واقع تھی۔ وقتاً فوقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور مسجد کے مدرسے کی نگرانی فرماتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ احکام بھی صادر فرمایا کہ لوگ اپنے ہمسایہ سے تعلیم حاصل کریں۔ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ ان کے ہمسایہ صحابی بار بار اس صبح کی درسگاہ میں حاضری دیتے اور جو کچھ تعلیم اس میں حاصل کرتے وہ گھر آ کر ایک دوسرے کو سکھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے اور انہیں سلام سکھاتے تھے۔ صحابہ جو ان درسوں میں کامل اشتیاق تھے، شمولیت کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ دروس کا اکثر معائنہ فرماتے، اگر کوئی بدعنوانی دیکھتے تو فوراً اس کا تدارک کرتے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء و قدر کے متعلق کچھ مباحثہ سنا، آپ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، غصے سے آپ کا چہرہ مبارک تمتما رہا تھا، آپ نے لوگوں پر بحث مباحثے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ بہت سی گزشتہ امتیں اسی مسئلے میں الجھ کر رہ گئی۔ مسلمانوں کی مدنی زندگی اس قدر تیز ہوئی کہ ہجرت کے تھوڑے عرصے بعد قرآن مجید میں حکم آیا کہ ہر وہ تجارتی معاملہ جس میں رقم ادار تھی اس میں انجام پائے اور ایسی دستاویزات کم از کم 2 اشخاص کی گواہی لی جایا کرے گی۔ اس کا منشا قرآن کے الفاظ میں اس طرح تحریر ہوا۔ ہجرت کے بعد سیاسی معاہدات، سرکاری خطابت، فوجی مہمات، رضاکاروں کی فہرست، مختلف مقامات مثلا مکہ، نجد، خیبر وغیرہ میں مقرر کردہ نامہ نگاروں کے مراسلات، مردم شماری اور اس کے بہت سے معاملات اس خاندگی کی ترقی دینے میں مدد ثابت ہوئے۔ تعلیمی فروغ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی اختراعات بھی قابل ذکر ہے۔ مثلا عرب میں خطوط پر مہم کرنے کا رواج سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ تحریک کی صفائی اور وضاحت کی تاکید فرماتے ہیں۔ مثلا آپ نے ارشاد فرمایا کاغذ کو موڑنے سے پہلے اس کی سیاہی کو ریت ڈال کر خشک کر لو، حرف سین کے تینوں شوشے برابر دیا کرو، لکھتے ہوئے اگر کچھ رکنا پڑے تو کاتب کو چاہیے کہ قلم اپنے کان پر رکھ لے، کیونکہ اسے لکھوانے والے کو زیادہ آسانی سے یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے کی طرف کچھ ہدایات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تعلیم کی تنظیم۔ اسلام میں علم کی فضیلت قرآن مجید کی آیات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اس سے کثرت بلند انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھانے کے لیے معلم کو معاوضہ قبول کرنے کی ممانعت فرمائی۔ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ وہ درسگاہ صفا میں قرآن اور فن تحریر کی تعلیم پر مامور تھے۔ ایک مرتبہ ایک شاگرد نے انہیں ایک کمان نظر کی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کے قبول کرنے سے روک دیا۔ بعد کے اخبار میں اگرچہ معلمین اور اساتذہ طلبہ سے طائف، عمرہ اور سلاطین سے انعامات اور حکومت سے تنخواہیں وصول کرنے لگے تھے، لیکن بلا معاوضہ تعلیم کے اصول کی ہمیشہ تائید کی گئی تھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی تعلیم کی شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اور بعد میں اور 7,000 معلمین اپنے طور پہ عمرہ، سلاطین سے اور بچوں سے طائف لینا شروع کر دیے۔ اسلامی تاریخ کے ایسے واقعات بکثرت ملتے ہیں جب معلمین نے نقد معاوضہ کو وجہ طلبہ کی طرف سے احسان مندی اور شکر کے الفاظ بھی قبول نہ کیے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حکم کی نافرمانی کا اندیشہ دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنت نبی کے آپ نے حکم دیا تھا نشانہ بازی، پیراکی، تقسیم ترکہ، ریاضی، مبادی، علم انصاف، تجوید، قرآن کی تعلیم دیجیے۔ عربی کے علاوہ دوسری زبانوں کی تعلیم کو بھی اسلامی ریاست کے بانی اعظم نے ضروری سمجھا کہ ایک مملکت کے حاکم اعلیٰ کی حیثیت سے انہیں ترجمہ کرنے کی ضرورت تھی جو غیر زبانیں نہیں جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میں سادوں کو حکم دیا کہ ان کی اصلاح کریں، اور ان کے دربار رسالت کا بھی منشی کہا جاتا تھا۔ فارسی، ایرانی، یونانی زبانیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو وہ عبرانی خط لکھنا اور پڑھنا لکھنا سیکھ لیں۔ چنانچہ حضرت زین بن ثابت چند ہفتوں میں اس میں طاق ہو گئے۔ آج کل بچوں اور عمروں کی تعلیمی ضرورت کو الگ الگ خیال کیا جاتا ہے، زمانے میں بھی اس فرق کو ذکر رکھا گیا ہے۔ عورتوں کی تعلیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں اور ایک دن عورتوں کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ آپ عورتوں کے خصوصی مجمع میں تشریف لے جاتے، انہیں تعلیم دیتے اور ان کے سوالات کے جواب دیتے۔ آپ نے عورتوں کے لیے چرخہ کا تناسب سے اچھا مشغلہ قرار دیا۔ حدیث شریف ایک واقعہ بیان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے خواہش کی کہ وہ آپ کی ایک زوجہ مطہرہ کو لکھنے پڑھنے کی تعلیم دے۔ آپ کی زوجہ مطہرہ بی بی عائشہ کو فقہ، ادب، شاعری اور طب میں بڑا دخل تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ آدھا علم عائشہ سے حاصل کرو۔ عورتوں کی تعلیم کے ترغیب کے سلسلے میں ایک حدیث سے بیان ہو کہ جس کے پاس کوئی مریض ہو وہ اسے تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، اس کی تربیت کرے، اچھی تربیت کرے، پھر اسے آزاد کر کے باضابطہ نکاح کر لے تو اسے دگنا ثواب ملے گا۔ صوبوں میں تعلیم۔ مملکت اسلامیہ شروع میں ایک شہر مدینہ کے کچھ حصے پر مشتمل تھا۔ آہستہ آہستہ خانہ بدوش کے علاوہ شہروں میں مستقل سکونت کے لیے عرب تعداد میں
جو حلقہ بخوش اسلام میں داخل ہوئے دین قبول کرنے کے لیے لازمی قرار دیا کہ اپنے اس نظام تعلیم میں صوبوں میں اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس میں عہد بر آنے کے لیے ان کا بندوبست کیا جائے، اور مرکز مدینہ سے مختلف مقامات پر تربیت یافتہ معلم بھیجے جاتے تھے، اور صوبائی گورنروں کے فرائض منصبی سے یہ بات شامل کر دی گئی تھی کہ وہ اپنے ماتحت علاقے میں تعلیمی ضرورتوں کا مناسب انتظام کرے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے گورنر عمرو بن حزم کے ساتھ ایک طویل خط لکھا اور انہیں ہدایت فرمائی کہ قرآن حدیث فقہ علوم اسلامیہ کی تعلیم کا بندوبست کریں۔ گورنروں کو جن چیزوں کی تعلیم کے انتظام کا حکم دیا تھا ان میں وضو، جمعہ کا غسل، نماز باجماعت، روزے اور حج کا باقی احکامات شامل تھے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا یونٹ 3 کا لیکچر 1، جس میں خود آزمائی ہے، کچھ سوالات ہیں، اس کو آپ سیلف ٹرائی کیجئے اور اپنے نالج میں انہینس کیجئے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، جس میں جو تعلیم کی ابتدا ہے زمانہ جاہلیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اور اس میں تمام کے تمام طریقے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے تھرو تمام علاقوں میں، ارد گرد کے علاقوں میں مسجد قباء، مسجد نبی کے تھرو، اور اپنے گورنروں کے تھرو، اور وہاں پہ جتنے بھی جو ان کی اس وقت کی انتظامیہ میں لوگ شامل تھے، اور ان کو شامل کرتے ہوئے تعلیم کی جو ہے نا ابتدا کی، اور یہاں تک کہ جو جنگی قیدی آپ کو جب ان کو لے کے آتے تھے، اور وہاں پہ جو لوگ ہوتے تھے جنگ احد کے موقع پر بھی اسی قسم کے آپ نے حکم صادر فرمائے کہ جو لوگ اس میں پڑھنا لکھنا جانتے تھے، پڑھنا لکھنا، ان کو یہ حکم دیا کہ آپ 10 بچوں کو تعلیم دے، آپ کو رہا کر دیا جائے۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا دیں کہ اسلام میں تعلیم کی طرف کس قدر توجہ مبذول کروائی ہے، جس کے قرآن کا، جس کی کتاب کا آغاز ہی اقرا سے کیا گیا ہو، تو اس میں آپ ڈی اسٹوڈنٹ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کتنے لازم و ملزوم چیزیں کرا گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے اپنے مختلف ادوار میں، مختلف علاقوں میں اپنے مختلف قارئین، مختلف صحابہ کو، مختلف جو پڑھے لکھے جانتے تھے ان کو تربیت دے کے بھیجا، اور لوگوں کو تعلیم کی روشنی سے آشنا کیا۔ تو یہ تھا یونٹ 3 کا لیکچر 1۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت لیکچر 2 کے ساتھ، جس میں اسلام کی پہلی 2 صدیوں میں تعلیم کی ترقی اور خلفائے راشدین کے دور میں ڈسکس کیا جائے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، ہماری طرف سے اللہ حافظ۔